حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، سید الخاطر 193۔ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانور ہوتے۔ آپ لوگ عہد بدل سکتے ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے نوجوان، ہمارا جسم جو کھڑا ہوا وہ ریڑھ کی ہڈی پر ہے، جس دن ریڑھ کی ہڈی نکل جائے ہمارا جسم گر جائے۔ یہ جوش میں ہیں، ان کو ہوش میں لانا ہے، اور جو نوجوان جوش میں رہ کر جوش میں ہی رہا تو وہ جوش بن جائے گا اور سیدھا جیل میں 20 سال کے لیے چلا جائے گا۔ ہوش میں آئیے۔ نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے، کس کے بھی جھگڑے ہوں، غلطی کم غلط فہمی زیادہ ہے۔ اللہ کے لیے اگر ایک ملاقات ہو جائے یا ایک نظر مل جائے تو پورے گلے شکوے دور ہو جائے۔ غلطی کم غلط فہمی زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر کھیت میں ہے اور کھیت کا مالی نہ ہو تو کھیت بھی بیکار ہو جاتا ہے، رشتے میں بھی اگر مٹھاس نہ ہو تو وہ رشتہ بھی کھٹاس والا ہو جاتا ہے۔ آج اپنے یہاں لڑانے والے زیادہ ہیں، بجھانے والے کم ہیں، جلانے والے زیادہ ہیں، بجھانے والے کم ہیں میرے بھائیو۔ پھر دوسرے دن ایک اور ان کے خاندان والا، مطلب اسرائیلی لڑ رہا ہے سامنے، مطلب فرعون کا قبطی سے لڑ رہا ہے، پھر بلایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، نہیں رہا گیا تو کہا، رے کل تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے۔ اپنے سماج میں بھی ایسے لوگ ہیں، اپنے سماج میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا کام صرف لڑنا۔ آپ نوجوانوں کا کام ہے اس لڑائی کو چھوڑانا، اس لڑائی کو ختم کرانا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 10 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ میرا ٹاپک ہے اور عنوان ہے جمعیت اور نوجوان۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ میرا عنوان جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن ایک ہی ہے، وہ 2 حصے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ جب مدرسے میں پڑھتے ہیں تو مدرسے کو کہا جاتا مادر علمی، علم کی ماں، جبکہ وہ ماں تو ہے نہیں۔ ماں ہے، بولیے، مدرسہ ماں تو ہے نہیں، لیکن کیا بولتے ہیں؟ مادر علمی، علم کی ماں۔ ویسے ہی اپنی جمعیت اور جماعت کیا ہے؟ ماں ہے، باپ ہے، اور ہم سب ادھر ادھر اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ سمندر بہت بڑا ہوتا ہے، جانتے ہیں سمندر؟
لیکن ندی نالے سب ملتے ہیں تو سمندر ہے. تو میرے بھائیو، بس اس پوائنٹ کو بتانا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ رہنا ہے. اب دیکھیے میرے ہاتھ میں کتنی انگلی ہے بھائی؟ 5. یہ بولے میں اکیلے دیکھ لوں گی تو کیا حال ہوگا اس کا؟ ٹوٹ جائے گا. دوسرے والے بولے کہ میں اکیلے ٹھیک ہے دیکھ لیتا ہوں میں، چلے گا. تیسرے بولے اکیلے کرتے ہیں، چلے گا. چوتھے بولے اکیلے دیکھ لیتے، چلے گا. پانچویں بولے اکیلے، ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر یہی 5 کا پنچ بن جائے، 5 کا پنچ، میں ذرا لفٹی ہوں، لفٹی جانتے؟ لفٹی والا، یہ ہاتھ لفٹی والا ہے. تو 5 کا اگر پنچ بن جائے تو اگر منہ پہ اگر لگے گا تو 32 اندر ہو جائے. جملے پر غور کیجیے گا، میری اردو ذرا خراب ہے لیکن پیغام خراب نہیں ہے. یہ 5 جب پنچ بنا ہے تبھی 32 اندر ہوئے ہیں. ایک انگلی سے کوئی 32 کو اندر کر کے دکھائے. تو بتانا کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایک رہنا ہے، اور یہ 5 کا پنچ بن کے رہیں گے تو اس کی اہمیت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، چاہے جو بھی ہو جائے. پوری دنیا میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے لیے پریشانی ہے، اور دوسروں کو ہم اور آپ موقع دے رہے ہیں ہنسنے کا. افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت مانے فائدہ. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو یہی 5 کی بات کریں گے. میں دھاگا پہنا ہوں. آپ لوگ بولیے گا ارے مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہو گیا. میں دھاگا پہنا ہوں. دھاگا کیا پہنا ہوں میں؟ بولے میرا ساتھ، دھاگا. صحیح بولے بچے لوگ. یہ میں دھاگا پہنا ہوں. یہ جو کرتا میرا بنا ہے کس سے بنا ہے؟ دھاگوں سے بنا ہے. تو اگر میں کہوں کہ میں دھاگا پہنا ہوں تو اس کی اہمیت ہے. میں کرتا کپڑا پہنا ہوں تو اس کی اہمیت ہے. میری بات آ رہی سمجھ میں کہ نہیں؟ اور یاد رکھیے گا، پہاڑوں سے جو کوئی ٹکراتا ہے، زیادہ ٹکر پہاڑوں سے نہیں لگتی. پاؤں میں پہاڑ گھسے گا یا کنکری گھسے گی؟ کنکر چھوٹا سا بہت تکلیف دیتا ہے نا. تو یاد رکھیے گا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اور یہ دھاگے اگر پورے مل جائیں تو کپڑا بن جائے، انگلیاں اگر پوری مل جائیں تو مٹھی بن جائے، اور اگر اکیلے رہے تو کٹ جائے گی، انگلی بن جائے. تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، انگلی بن کے رہنا ہے یا مٹھی بن کے رہنا ہے؟ چلیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیتے ہیں. سورہ قصص، سورہ نمبر 28، آیت نمبر 15، 16، 17، 18، 19، 20، 25 سے لے کر 28، 29 تک پڑھیے. بیچ بیچ میں کچھ واقعہ میں بتاؤں گا اور نوجوانوں سے خطاب کروں گا کہ نوجوانوں کو اصل کیا سوچنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور ان کا کام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہیں اور طاقت ہے، جوانی. آج ہم میں سے کچھ نوجوان ایسے ہیں، آپ صرف پھونک ماریے، اڑ جائیں گے وہ. کچھ بزرگ اتنے طاقتور ہیں کہ اگر ہاتھ پکڑ لیں تو یہ نوجوان ہاتھ ہی نہ چھوڑا سکیں. بات ہے نا صحیح؟ موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے ہیں، سوشل ورکر ہیں یہ، یعنی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، سیوا کر رہے ہیں، جھگڑے کو چھڑا رہے ہیں. آج اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑے کو لوگ بھڑکا رہے ہیں. جھگڑے کو چھڑانے والے بنیے، جھگڑے کو بھڑکانے والے، لگانے والے، بجھانے والے نہیں، بجھانے والے بنیے. نہیں سمجھے؟ میری اردو بہت خراب ہے، لو لیول کی ہے. بجھانے والے نہیں بلکہ
بجھانے والے بنیے. تو بجھانے والا مطلب کہیں آگ بھڑک رہی ہے پانی ڈال کے بجھا دینا, اور بجھانا مطلب سمجھ گیا نا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک ان کے خاندان کا ایک سامنے والے کا ہے, تو بلایا ان کے خاندان والوں نے. یاد رکھیے گا اپنوں ہی کو بلایا جاتا ہے. سب اپنے ہیں غیر نہیں ہے, یہ جملہ نکال دیجیے آپ. سب اپنے ہیں غیر نہیں ہیں, کوئی مسئلہ ہو تو بلایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے, نوجوانوں سے خطاب ہے آپ نے کیا کام کرنا. فَوَكَّزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ, موسیٰ کا گھونسا, جملہ سمجھے آپ, موسیٰ کا گھونسا, اس کو کیا بولتے ہیں گھونسا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھونسا اتنا طاقتور تھا, فَقَضَى عَلَيْهِ, فوراً ہی سامنے والا ختم ہو گیا. پھر آگے کہا یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور بالآخر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا شہر مصر چھوڑ کے کہاں جانا پڑا, مدین. مسائل کھڑے ہو گئے. پھر دوسرے دن ایک اور ان کے خاندان والا مطلب اسرائیلی لڑ رہا ہے سامنے, مطلب فرعون کا قبطی سے لڑ رہا ہے. پھر بلایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, نہیں رہا گیا تو کہا رے کل تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے. اپنے سماج میں بھی ایسے لوگ ہیں, اپنے سماج میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا کام صرف لڑنا. آپ نوجوانوں کا کام ہے اس لڑائی کو چھوڑانا, اس لڑائی کو ختم کرانا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے, بولے اچھا کل تو لڑ رہا تھا آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے. دیکھیے جھگڑے کو کیسے ختم کرایا. اب وہ کیا تھا, کل تو تھا وہ, آج اس کو رہا ہی نہیں گیا, وہ ڈر گیا. کل جو مسئلہ ہوا تھا اس کے سامنے ہوا تھا. تو کہا موسیٰ آج میری باری تو نہیں ہے, کیا مجھے ایسا کر دیں گے؟ تو ڈر کے مارے بول دیا. وہ فرعون تک بات پہنچ گئی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدین جانا پڑا. گئے وہاں نکلے. دیکھیے آگے سوشل ورک کیسے کام کرنا, نوجوانوں کا مسئلہ. دیکھا ایک کنویں پر دو بہنیں ہیں پانی بھر رہی ہیں. اس کے اندر جو جملہ اس پر غور کیجئے, قال ما خطبکما, آپ دونوں بہنیں یہاں کاہے کو آئی ہیں؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر, ہم دونوں بہنیں اس لیے ہیں باری کے انتظار میں ہیں کہ ابھی یہ لوگ پانی پلا لیں تو ہم لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں, کیونکہ ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں. اب اس جملے پر غور کیجئے, اس سے یہ پتہ چلا ماں باپ کی خدمت صرف بیٹا نہیں بلکہ بیٹی بھی کرے. اپنے یہاں کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت بیٹا کرے گا اور بیٹی نہیں, کیونکہ بیٹی پرایا دھن ہے. بیٹی پرایا دھن ہے کہ اپنا دھن ہے؟ اپنا دھن ہے بھائی. کیونکہ جو دو بیٹی کی خدمت کرتا ہے, پالتا پوستا ہے, دونوں بیٹی جنت میں لے جا رہی ہے. تو وہ ساس سسر کو جنت میں لے جا رہی ہے یا ابا کو لے جا رہی ہے؟ بابا کو, ابا کو لے جا رہی ہے نا. فائدہ ہے کہ اپنا دھن ہے, پرایا دھن نہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوانی کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں, یہ کرتے خدمت کے لیے آگے بڑھے اور پانی پلایا. جب پانی پلا دیا اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے گئے اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ دعا آپ نوجوان سب یاد کر لیجئے. جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ یہ دعا یاد کر لے. اس دعا کی برکت سے گھر بھی ملے گا اور گھر والی بھی مل جائے گی. جس بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی یہ دعا کو پڑھ لے. امید ہے کہ اس دعا کی برکت سے ان کو بھی گھر والا مل جائے اور گھر ان کا بھی بس جائے. یہ دعا کی بڑی برکت ہے, کیونکہ اس دعا کے اثر سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فائدہ ہوا ہے. تو جب فائدہ ہوا ہے تو ہمیں اور آپ کا بھی فائدہ ہو سکتا, اس لیے شادی جلدی کیجیے. اس کے بعد کیا ہوا آگے جو پوائنٹ بتانا ہے, کیونکہ نوجوانوں میں صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی نوجوان ہیں, لیڈیز بھی نوجوان ہیں. پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کا جو نقشہ کھینچا ہے, تمشی علی استحیاء,
شرماتے ہوئے آئی، حیا میں آئی۔ آج اپنے یہاں جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں ہم اور آپ تو کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ گول ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ چاند کی طرح ہونا چاہیے، ناک ذرا لمبی ہو، ہائٹ ذرا ہو، ناٹی اگر کوئی ہے یا گڈی کوئی ہے یا ناک جن کا اس طرح پھچڑا ہے تو 100 گھرانے ہم کھا کھا کے آ گئے ہیں، نہیں سمجھے؟ 100 گھر گئے ہیں، کھا کے آ گئے ہیں، میرا بیٹا اتنا لمبا ہے، ہونے والی بہو کی ناک ایسی ہے، ہائٹ ہے ہی نہیں، تو اب کیا کرنے کا؟ نو شادی، کپڑا پہن کے آ گئے، کھا کے آ گئے۔ قرآن نے جو نقشہ کھینچا اور نقشہ کھینچ کر اس عورت کی، عورت نہیں کہوں گا، لڑکی، اس لڑکی کی عزت کو قرآن نے بڑھا دیا اور ایک معیار دے دیا، ایک پیمانہ دے دیا کہ اگر عورت کے بارے میں کوئی بات کرے تو اصلی زیور وہ ہے حیا، تمشی علی استحیاء۔ پھر آگے کہا قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دے جو آپ نے پلا دیا۔ اب یہاں رکیے، انجینئر صاحب اگر نقشہ بنائے پیسہ لیتے کہ نہیں لیتے بھائی؟ انجینئر صاحب اگر مکان کا نقشہ بنائے تو پیسہ لیتے کہ نہیں لیتے؟ لیتے۔ ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے کہ نہیں دیتے؟ دیتے۔ ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے کہ نہیں دیتے؟ دیتے۔ ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے کہ نہیں دیتے؟ دیتے۔ مولوی صاحب فری میں فتویٰ دیتے کہ نہیں دیتے؟ نہیں دیتے۔ سنبھل کے رہیے گا۔ رات میں 12 بجے مولوی صاحب واٹس ایپ پہ بھیجا، جاگ رہے ہوں گے، آن لائن تھے آپ، پوری رات جاگیے گا تب ایسے نہ ہوگا، سب آن لائن ہے، سب آن لائن ہے، آف لائن کب ہوئیے گا؟ اور ایک چیز اور، فری میں کام نہیں کرانے کا، اس آیت سے دلیل ہے، میرے ابا بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جوان ہیں، ان کا کام بتا دیا، وہ لڑکی جوان ہے، ان کا کام بتا دیا، شرم و حیا۔ آج میری اور آپ کی کتنی بہن ہے جو دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، بہن نے شادی کے لیے اسلام چھوڑ دیا۔ ابھی میں ایک کلپ پڑھ رہا تھا مولانا سجاد نعمانی کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ پورے بھارت دیش میں لگ بھگ 8 لاکھ مسلم لڑکیوں نے اپنا دین دھرم چھوڑ دیا ہے شادی کے لیے۔ اب میری اردو آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کی؟ نہیں آ رہی؟ 8 لاکھ۔ وجہ بتا دوں، حیدرآباد میں ایک شادی ہوئی، کان کھول کے سنیے گا اور آنکھ کھول کے تاکیے گا اور دل کھول کے لے لیجئے گا جو مولوی صاحب بول رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک شادی ہوئی، شادی میں 3 مرتبہ میں صرف بولوں گا، میری اردو ذرا لو لیول کی ہے، شادی ہوئی، صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ایک بیٹی والے نے، مولانا سجاد نعمانی کہتے ہیں حیدرآباد میں۔ اور وہاں مسجد کے امام تھے، وہ ایک مسجد بھی بنائے ہوئے ہیں، بیچارے بیمار پڑ گئے، 1 ہفتہ لیٹ آئے تو 5000 تنخواہ کاٹ لیا، اپنے یہاں بھی ہے، کاٹ لیا۔ اور بیٹی کی شادی میں صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ شیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ نام سنا ہے کیا آپ لوگ؟ برطانیہ میں رہتے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے، اور بیٹے کی شادی میں انہوں نے جہیز کا دروازہ بھی بند کر دیا اور اس کی کھڑکی بھی بند کر دی۔ مطلب کیا ہے؟ دان دہیج کا دروازہ بھی بند کیا اور دان دہیج کی کھڑکی بھی بند کر دی۔ مطلب دان دہیج کا دروازہ مطلب ہونا سیدھا مانگ کے لے لینے کا، اور کھڑکی مطلب بیٹی والے تو اپنی بیٹی کو دیں گے، ہم کو تھوڑا نہ دیں گے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ وہ کھڑکی بھی ہم بند کرنا چاہتے ہیں، شادی کے بعد بیٹی ہماری بیٹی ہو گئی، اس لیے اب ہم خود ان کو خرید کے لا کے دیں گے۔
آج ہماری بیٹیاں جو بھاگ رہی ہیں دوسروں کے ساتھ، اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ پکوان کتنے قسم کا ہوتا؟ 5-10 نا؟ چلیے شادی میں صرف دال چاول کھائیں گے، کیسا لگے گا؟ اچھا لگتا؟ بغیر بریانی کے چلے گا؟ مٹھا ہونا اور 10 طریقے کا آئٹم ہونا کہ نہیں ہونا مسئلہ۔ دیکھیے میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ کیا کرنا، میں آپ سب نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ عہد کر لیجئے، آپ نے شادی سادی کرنی ہے۔ جملے پر غور کیجئے گا، آپ لوگوں نے شادی سادی مطلب سمپل، شادی سادی کرنی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جن کی شادی اب تک نہیں ہوئی ہے، ایک آدھ دو ہاتھ اٹھائیے تو۔ نہیں ہوئی؟ سب کی ہو گئی؟ تو پھر فالتو بات کر رہا ہوں میں، ہو گئی سب کی ہو گئی؟ شرما رہے ہیں؟ شرمانے کی بات نہیں ہے بھائی، مولوی صاحب دعا تو کریں گے کم سے کم۔ شیخ بول رہے ہیں دوسری بھی ہو سکتی، الحمدللہ، کیوں نہیں؟ حوصلے جوان رکھیے میرے بھائیو۔ آپ لوگ عہد بدل سکتے ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے نوجوان، ہمارا جسم جو کھڑا ہوا وہ ریڑھ کی ہڈی پر ہے، جس دن ریڑھ کی ہڈی نکل جائے ہمارا جسم گر جائے۔ ویسے ہمارے سماج اور سوسائٹی کا اگر ہے تو یہی ہے نوجوان، ان کی عزت کریں ہم اور آپ، ان کو سمجھائیں، یہ جوش میں ہیں، جوش میں ہیں، بس ہوش میں لانا ہے، یہ جوش میں ہیں، ان کو ہوش میں لانا ہے۔ اور جو نوجوان جوش میں رہ کر جوش میں ہی رہا تو وہ جوش بن جائے گا اور سیدھا جیل میں 20 سال کے لیے چلا جائے گا۔ ہوش میں آئیے، نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے، یہ علماء ہیں تو ہم انسان ہیں، اگر یہ علماء نہ رہے تو ہم جانور ہو جائیں۔ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ بولوں گا تو ویسے بولیں گے ارے مولوی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ، تو چلیے بتا ہی دیتا ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کہا انہوں نے کہ لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، سید الخاطر 193، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانور ہوتے، یہ علماء کی وجہ سے انسان بنے بیٹھے ہیں۔ آج ہم میں سے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو مولوی صاحب کو کیا بولتے ہیں؟ ڈرپوک ہے یہ۔ مولانا آپ تو باتیں نہیں کرتے، ڈرپوک کہیں گے، فلانے سب کو دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا تو دلیل دے دیں آپ کو، ڈرپوک ہے مولوی لوگ، بات نہیں کر رہے ہیں۔ کیا بات ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے؟ آئیے چلتے ہیں، ایک اہم واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الشروط حدیث نمبر 27 12 27 11، اس کے اوپر غور کر لیجئے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1600 یا 1700 صحابہ کرام کو لے کر گئے تھے۔ اس وقت تو سب مسلمان جوش میں تھے کہ جائیں گے۔ معاہدہ جو لکھا جا رہا تھا اس میں سے ایک شک یہ تھی کہ اگر مکہ سے مسلمان بھی مدینہ جائے تو مدینہ والے واپس کریں گے مسلمان کو بھی۔ غور سے سنیے گا، اگر مکہ کا کوئی مسلمان مدینہ جائے تو مدینہ والے مسلمان کو بھی مکہ واپس کر دیں گے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ بول ہی نہ رہے، کیسا لگ رہا ہے؟ سب لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ مکہ سے مسلمان اگر مدینہ جائے مسلمانوں کے ہاں تو مسلمان کو بھی واپس کر کے بھیج دینا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور کہا فَقَاتَبَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس شرط کو مانتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، اب آپ ہی بتائیے، اب لچھے دار تقریر کروں میں؟ ارے وہ کیا بولے گا، وہ کیا کرے گا؟ اب دیکھیے ایک دو جملہ بولتا ہوں میں۔
اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، راحت اندوری نے کہا تھا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ کیسا لگا؟ واہ 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 واہ، مولانا کیا بولے، دیکھیے وہ بول ہی نہیں رہے، واہ واہ، بولو اور بولو، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ واہ واہ، نہیں بولیے گا تو مجھ کو خود ہی بول لینا پڑے گا، واہ واہ۔ کیسا لگا سننے میں؟ کیا مولانا بولے، ایک دم بھاری دے دیے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83 یا 87 ہے۔ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آئے تو چاہیے کہ وہ لوٹا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ذمہ داروں کی طرف، تاکہ وہ جان لیتے اور چھن پھٹک کے بات کرتے۔ تو جو ہمارے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ جمعیت کے ہو، جماعت کے ہو، بزرگ ہو، مسجد کے ہو، متولی صاحب ہو، جو ہمارے علماء ہو، حالات کو وہ بہتر جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ ہوش میں نہیں رہیں گے، جوش میں آ کے ایسا مسئلہ کریں گے تو گڑبڑ ہوگا۔ جوش میں آ کر اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالیے، اپنے گھر والوں کو نقصان میں نہ ڈالیے۔ جا کے دیکھیے جیل میں کتنے لوگ بند ہیں، معمولی گناہ کی وجہ سے ان کے ماں باپ ترس رہے ہیں، ان کے بال بچے رو رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ بلک رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ البر فاؤنڈیشن بمبئی کا ایک ہے، وہ بھی ایک کام کر رہا ہے، لگ بھگ 450 بے گناہ قیدیوں کو ان لوگوں نے چھوڑایا ہے۔ اس میں کچھ لوگ جوش والے ہی ہوں گے، جوش میں ہوش کھویا ہوگا، گڑبڑی کی ہوگی۔ اللہ کے واسطے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے اور علماء کو کہیے کہ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ ایک بات بتا دوں، ہم اور آپ زیادہ سمجھتے ہیں یا مولوی صاحب لوگ زیادہ سمجھتے ہیں؟ بولیے، بول ہی نہ رہے۔ چلیے ایک دلیل لے لیتے ہیں، چیز اچھی ہے لیکن ہمارے اچھا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ مدینہ والے کی مہر نہ لگی رہے۔ دلیل صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 6053، 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کے پاس آئے۔ اس سے یہ پتا چلا مولوی صاحب کی بیویاں بھی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، ملبیائن ہونی چاہیے۔ اس سے مسئلہ بھی ہم نکالیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کے پاس آ گئے، گھر پہ آ گئے ملنے، پہنچ گئے۔ آپ لوگ بھی مولانا کے یہاں جائیے، جاتے ہیں ہم لوگ؟ بولی نہ رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کو اپنے گھر بلاتے، مولانا کے یہاں کون جاتا بھائی؟ کیوں؟ مولوی صاحب چائے پلائیں گے؟ ارے پلائیں گے بھائی، کم سے کم آئیے تو، کھانا بھی کھلائیں گے، الحمدللہ پہنچیے۔ یعنی ہمارا رابطہ پبلک سے ٹوٹ گیا ہے، کمی ہمارے اندر بھی ہے کہیں نہ کہیں۔ پبلک سے جڑنا بہت ضروری ہے، ان سے رابطہ بنائے رکھنا بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ گھروں تک بھی رابطہ ہو، وہاں پہنچے۔ 3 لوگ پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کرتے تھے کأنہم تقالوہا، تو ان لوگوں نے بہت معمولی سمجھا۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اور کہاں ہم لوگ، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف، اور کہاں ہم لوگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تقالوہا۔ آج بھی جب علماء مشورہ دیتے ہیں نوجوانوں کو تو کچھ نوجوان کیا بولتے ہیں
کیا مولوی صاحب ابھی ایسی باتیں کرنے کا کیا بول رہے ہیں؟ تقالوہا معمولی سمجھا. اب تینوں میں سے ایک نے کیا کہا؟ رات بھر اب نماز ہی ہوگی ختم, ہر دن روزہ. دوسرے نے کہا, تیسرے نے کیا کہا؟ اب میں شادی نہیں کروں گا. اچھا آپ ہی بتائیے غلط ہے کیا؟ یہ رات بھر نماز ہی تو پڑھنا غلط کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نوجوان رات بھر کس میں لگے رہتے ہیں. نکالتا ہوں ذرا, میرے پاس بھی ہے. اور اس کے معلوم ہے اس کی اہمیت پتہ آپ کو؟ کوئی سامان اگر گر جائے تو آہ نکل جاتی ہے, اور موبائل اگر گر جائے تو جان نکل جاتی ہے, گیا کام سے. اب تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پوری رات چاہے ہمارا بیٹا ہو, ہماری بیٹی ہو, ہمارے نوجوان مرد ہو یا عورت ہو, چیٹنگ سیٹنگ سب چل رہا ہے. غلط ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں, اور وہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں جو علماء کے خلاف ہے. یعنی بھڑکاتے ہیں, ایسے کرو ویسے کرو. واہ کیا بولے, کیا اچھا بولے. اللہ کے واسطے اپنی راتوں کو عبادت میں گزاریے, وقت نکالیے ذرا سا. وہ بیچارے لوگ رات بھر نماز ہی تو پڑھ رہے تھے نا بھائی, غلط کیا کر رہے تھے بتائیے. اب آپ ہی کچھ غلط کر رہے تھے؟ کچھ غلط نہیں کر رہے تھے, رات بھر نماز ہی تو پڑھنا تھا. ایک نے کہا میں نے شادی نہیں کرنا. آج کل نوجوانوں سے پوچھے بھائی آپ شادی کائیں نہیں کر رہے؟ چلیے شادی کرتے کیا؟ تینوں میں سے بھائی تیار ہے؟ مولوی صاحب پاؤں پہ کھڑے ہونا. تو آپ مولوی صاحب بولے بھائی ابھی بھی پاؤں ہی سے کھڑے ہو رہے. ایک جگہ اور گیا, جب ایک جگہ اور گیا تو ویٹر ہوتا نا ہوٹل میں, وہ لے کر آیا سامان. بھائی شادی ہو گئی آپ کی؟ اب دیکھیے مولوی صاحب لوگ اگر اس طرح بات کرے تو سب لوگ بولتے ہیں ارے مولانا لوگ صرف شادی کی بات کرتے ہیں. صحیح میں چھوڑتے ہی نہیں. یعنی مولانا ہونے کا مطلب ہے وہ انسان نہیں ہونا. ایک دم انسان نہیں. پینٹ شرٹ اگر پہن لیا, اللہ توبہ, کیا مولوی صاحب پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہے, پھٹپھٹیا پہ گھوم رہے. اور اگر گاڑی میں گھومے لگ رہا کہیں سے کچھ اب آگے بات نہیں کریں گے. تو وہ جو تھا نا بولے بھائی شادی ہو گئی آپ کی؟ بولے نہیں مولوی صاحب پاؤں پہ کھڑے ہونا. تو ہم نے وہی پرانی مثال دہرائی, ابھی بھی آپ پاؤں پہ ہیں. ارے جناب جی, حضرت جی سنیے, پیسے والا پیر کی بات کر رہا ہوں. جب تک پیسے والے پیر پہ نہ کھڑا ہو جاؤں شادی. اور اس طرح کرتے کرتے 30 سال 35 سال گزر جاتے ہیں. جب جوانی چلی گئی تو پھر بڑھاپے میں کون پوچھتا ہے؟ آپ ہی بتائیے. شادی جلدی شادی کر لیجیے, شادی کیجیے اور شادی کرائیے. یہ کچھ نوجوان جو اسی ٹائپ کے سوچ رہے ہیں نا, بہترین حل اس کا یہ ہے کہ ان کی شادی کرا دینے کا, سیدھا پکڑ کے سب کو. اور جو بھی اس ٹائپ کے ذرا سمجھ میں آئے گا, کیونکہ ماتھا جو ہے, ماتھا دماغ کہاں صحیح رہ سکتا وہیں صحیح رہتا. سمجھ گیا نا, ماتھا کہاں صحیح رہے گا وہیں صحیح رہے گا, بروبر صحیح سے دماغ آ جاتا. ایک لڑکی تھی بہت ماڈرن تھی, ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا شادی کر لیجیے. شادی کی بات مت کیجیے, شادی نہیں کرنا. تو ڈاکٹر صاحب نے پیارے انداز سے سمجھایا, آپ کو غصہ آتا ہے کیا؟ غور سے سمجھیے گا کون سمجھ پاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں غصہ تو آتا ہے. تو بھائی جب آپ کو غصہ آتا ہے تو پھر غصہ کہاں جھاڑیے گا؟ تو کم سے کم غصہ جھاڑنے کے لیے ہی شادی کر لیجئے. بولے ہاں صحیح بات بولے, صحیح بات بولے, صحیح بات بولے. تو جو دماغ ادھر ادھر جا رہا ہے شادی کے بعد سے, وہ دماغ کیا ہوگا؟ کنٹرول ہو جاتا, ٹینشن نہیں رہتا, پھر آدمی لگا رہتا. یہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے, اس لیے وہ ادھر ادھر بھاگ رہا, ادھر ادھر ہم اور آپ بہک رہے. جمے رہیے ایک آدھ. ابھی اجتماعیت دیکھیے اس حدیث میں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تحقیق اپنے یہاں تحقیق نہیں ہو رہی ہے. انتم الذین قلتم کذا و کذا, ارے آپ ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے. تحقیق. آج جو ہمارے جھگڑے ہیں, غلطی کم غلط فہمی زیادہ ہے. کس کے بھی جھگڑے ہوں, غلطی کم غلط فہمی زیادہ ہے. اللہ کے لیے اگر ایک ملاقات ہو جائے یا ایک نظر مل جائے تو پورے گلے شکوے دور ہو جائے. غلطی کم غلط فہمی زیادہ ہے. اور یاد رکھیے گا, اگر کھیت میں ہے
اور کھیت کا مالی نہ ہو تو کھیت بھی بیکار ہو جاتا ہے، رشتے میں بھی اگر مٹھاس نہ ہو تو وہ رشتہ بھی کھٹاس والا ہو جاتا ہے۔ تینوں تحقیق۔ آج اپنے یہاں لڑانے والے زیادہ ہیں، بجھانے والے کم ہیں، جلانے والے زیادہ ہیں، بجھانے والے کم ہیں۔ میرے بھائیو اس حدیث پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق، آپ ہی تینوں آدمی ہو کیا؟ بولے ہاں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اس میں یہ جملہ آپ کو سن کر یہ لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بڑا بیان کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے، آج کل کچھ نوجوانوں کے دماغ میں گھسانا پڑتا ہے۔ یہ مولوی لوگ، آپ لوگ جن کو برا بھلا بولتے ہو، یہ مولوی لوگ ہیں، 8 سال تک ان کی لنگی پھٹی ہے۔ جانتے ہیں 8 سال تک لنگی پھٹی اس کا مطلب؟ ارے مدرسے میں پڑھے ہیں، کھانے کو کیا ملا ہے؟ اب شیخ کا دور رہا ہوگا، اس وقت تو کھانا اور زیادہ رحم والا رہا ہوگا۔ ہم لوگ کے دور میں تو ذرا اچھا ہو گیا تھا الحمدللہ۔ اب شیخ ان لوگوں کے دور میں کیسا رہا ہوگا؟ کیسے کھائے ہیں، کیسے پیے ہیں، کیسے زندگی گزری ہے، کیسا صابن اور لنگی کئی جگہ پہ سلی ہوئی۔ آج اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہ علماء جتنی تکلیف اٹھا کر پڑھائی لکھائی کیے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم اور آپ کم سے کم نام کے مسلمان ہیں۔ کم سے کم بات کرتا ہوں، اگر یہ نہ رہے تو نکاح کون پڑھائے؟ بات کر ہی نہیں رہے آپ۔ اگر یہ نہ رہے تو نکاح کون پڑھائے؟ اردو کا قاعدہ کون پڑھائے؟ بھائی یاد رکھیے گا، پوری لائف ہمیں امام کے پیچھے رہنا ہے۔ کوئی بتا دے کہ مولوی صاحب میں آگے رہتا ہوں، اللہ کی قسم کہتا ہوں، پوری زندگی امام کے پیچھے رہیے تو کامیابی، اور مرنے کے بعد امام کے آگے رہیے تو کامیابی۔ نہیں، جملہ نہیں سمجھے؟ ارے جب ہم اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو امام صاحب پہلے کھڑے ہوتے یا ہم کھڑے ہوتے؟ امام صاحب آگے ہوتے یا ہم آگے ہوتے؟ امام صاحب، ہم ان کے پیچھے ہوتے۔ جنازے میں ہم آگے ہوتے، جب ہم مردہ ہو جاتے تو ہم آگے ہوتے یا ہم پیچھے ہوتے؟ ہم آگے ہوتے ہیں، امام صاحب پیچھے ہوتے ہیں۔ تو امام صاحب صرف ایک ہی وقت پیچھے ہو سکتے ہیں، وہ ہے مرنے کے بعد۔ جب تک امام صاحب زندہ ہیں، امام صاحب کبھی بھی پیچھے ہونے والے نہیں۔ سمجھے بات؟ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ اگر زندہ رہتے ہوئے ہم اور آپ چاہیں گے امام سے آگے نکل جائیں تو گڑبڑی ہو جائے گی، مولوی صاحب سے آگے نکل جائیں تو گڑبڑی ہو جائے گی۔ ہم مرنے کے بعد آپ آگے آ جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جڑ کے رہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی بہت نرالا۔ کیا کہا؟ تم ہی لوگ سنو، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے۔ اچھا آپ ہی بتائیے، شادی کر کے جو ہم اور آپ لائے ہوئے ہیں، وہ بیچاری صرف گھر پہ جھاڑو پوچھا ماری گی کیا؟ ان کے بھی حق ہے نا بھائی، ہماری آنکھ کا بھی حق ہے۔ اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، سب لوگ اپنی آنکھ چیک کر لے۔ کیوں؟ آج جوانی میں کیا، بچپن ہی میں ڈوری مون کھیل کر موبائل میں ڈوری مون، بیٹا کون سا تو کھیلتا ہے بھائی؟ بیٹے ابھی پوچھ لوں تو بتا دیں گے، وہ بہوا بھی بتا دے گا، وہ چھوٹا والا، کہ وہ موبائل میں کون سا گیم کھیلتا ہے۔ بچپن ہی میں ہمارے آنکھوں پہ چشمے لگ گئے، جوانی میں لگ گئے، اور کتنے بزرگ بوڑھے ایسے ہیں جن کو اب تک چشمہ نہیں لگا، اور کتنی ہماری بوڑھی ماتائیں ہیں جن کو چشمہ نہیں لگا، جبکہ ان کے پاس 10 بچے ہیں۔ وہ کھیت میں بھی کام کرتی تھی، گھر میں بھی کام کرتی تھی، لیکن آج ان کی آنکھوں پر چشمے نہیں ہیں۔ آج ہماری بہنیں شادی نہیں ہوئی، چشمے، ان کا جسم دیکھ لیجئے آپ، کیونکہ ہمارے گھروں پہ گیس آ گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، تینوں کو سمجھانے کا۔ علماء کا بھی انداز پیارا ہونا چاہیے، آپ دل جیتیے، دل سے مت اتریے۔ ذمہ داروں کا بھی انداز پیارا ہونا چاہیے، آپ دل میں اتریے، دل سے مت اتریے، دل میں اتر جائیے، دل سے مت اتر جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اور پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ میرے بھائیو، آج مسائل ہیں،
اللہ کے واسطے کہتا ہوں اپنی انا کو فنا کر دیں ورنہ ہم سب فنا ہو جائیں گے. انا جانتے ہیں؟ انا کس کو بولتے؟ میں کس کو بولتے؟ کیا بولتے؟ ایگو نا. آ گیا میں، اور جس کے پاس آ گیا میں وہ ہو جاتا ہے میں. جانتے ہیں میں کس کو بولتے؟ بکری کو ذبح کرتے تو کیا بولتی ہے؟ میں. جہاں آپ کے یہاں آ جائے گا میں آپ ہو جائیں گے میں. کیوں؟ انا نے فنا کر دیا. اگر ہم اور آپ انا کو فنا نہیں کریں گے تو انا ہم سب کو فنا کر دے گا. دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588. ما نقص صدقۃ من مال. صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ و خیرات کیجئے، مال کم نہیں ہوتا. مال کم کیسے نہیں ہوگا؟ پیسہ ہم دے رہے ہو، کم کیسے نہیں ہوگا؟ اگر یہاں اعلان کر دے کہ دیکھیے آپ کی مسجد میں یہ کام ہو رہا ہے، ادھر اتنی اے سی لگنی ہے، ادھر کیمرہ لگنا ہے، ادھر اتنے پنکھے لگنے ہیں، الحمدللہ. اور جمعہ کے دن خاص طور پہ ہم اور آپ پرس بھول جاتے ہیں، نہیں لے کے آتے. کیوں؟ نیا کپڑا پہن کے آتے ہیں. تو جب نیا کپڑا پہن کے آتے ہیں تو وہ پرس اسی میں بھول جاتے. کیوں؟ کچھ نہ کچھ نکال کے دینا پڑے گا. لیکن الحمدللہ لوگ دیتے ہیں. اور مسجد چلانے کا آئیڈیا میں اکثر لوگوں کو دیتا ہوں. ہر جمعہ کو صرف ایک چائے مجھ کو دے دیجیے. آپ اپنی مسجد میں کتنے لوگ آتے ہوں گے جمعہ کے دن؟ 500 1000 کتنے لوگ ہوں گے؟ اپنی اس مسجد میں کتنے ہوں گے؟ مسجد قباء میں یہاں کتنے آئیں؟ 500 لوگ ہفتے میں صرف 100 روپیہ دے دیں، کتنا ہو جائے گا؟ اب 500 روپیہ نہیں مانگ رہا ہوں ورنہ آپ لوگ بولیے گا یہ مولوی لوگ صرف پیسہ مانگتے ہیں. میں نے پیسہ نہیں مانگنا، میں آپ کی چائے مانگ رہا ہوں. ایک چائے کتنے کی ملتی ہے؟ ہمارے بمبئی میں تو بہت اسپیشل چائے 30 روپے کی ملتی ہے، اور آپ کے یہاں کیا ملتی ہے پتہ نہیں بھائی، 10 روپے کی. ایک چائے ہفتے بھر میں ایک چائے کم کر دیجئے، کتنی ہو گئی ایک ہفتے میں؟ کتنے 100 بنی بھائی؟ 10 چائے تو کم ہوئے. تو آپ صرف ایک چائے مسجد کو دے دیجئے، بس آج سے اس پر عمل شروع کر دیجئے. آپ ایک چائے، اور اگر پورے مہینے میں ہم ایک چائے کم کر دیں تو 4 ہفتے میں کتنا ہو جائے گا؟ غور کیجئے گا، 400 نا. اور 400 اگر 1000 لوگ آتے ہیں یا 500 لوگ آتے ہیں تو اس کو ضرب مار دیجئے، 4 کو مار دیجئے، کتنا ہو جائے گا؟ اب دیکھیے حساب بھی نہیں آتا مسجد والا حساب بھی نہیں آتا. آرام سے آپ مسجد چلا سکتے ہیں صرف ایک چائے سے. اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ نوجوانوں کو حرکت میں لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے حرکت میں برکت ہے. آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا نا، تو یہاں دماغ کو لگائیے. ابھی دیکھیے کیسے کام کرے گا. لگائیے دماغ کو، اللہ کے گھر کو بنانے میں لگائیے، اجتماعیت میں لگائیے، لوگوں کو جوڑنے میں لگائیے، توڑنے میں مت لگائیے. یہاں کوشش کیجئے، دیکھیے کتنا فائدہ ہے. آج کل لوگ ایک مسئلہ بہت اٹھائے ہوئے ہیں، منہج. وہ غیر منہجی ہے، وہ غیر منہجی ہے. یار بھائی یہ منہج کیا سمجھے؟ غیر منہجی کیا سمجھے بھائی؟ کیا منہج مانے طریقہ، منہج سلف کا طریقہ. مطلب قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام نے تابعین نے، تبع تابعین نے کیسے سمجھا، ہم نے بھی ویسے سمجھنا. منہج سلف کیسے سمجھا؟ ہم اپنا دماغ اور بھیجا لگا نہیں سکتے. نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. اب ایک حدیث ہے الحبۃ السوداء، کلونجی، اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ بلیک سیڈز. حبۃ السوداء، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. کہیں پر پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی تو الحبہ کی جگہ پہ ایک نقطہ اور لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ الحیۃ السوداء. معنی بدل گیا. کیا معنی ہوگا؟
عربی ہم اور آپ نہیں سیکھ رہے ہیں. میں کالج کے بچوں سے کہتا ہوں, سب نوجوانوں سے کہتا ہوں, عربی سیکھیے پہلے اور علماء کے انڈر میں سیکھیے. اب الحبۃ السودا, حبہ با میں ایک نقطہ اور لگ گیا تو وہ الحیہ ہو گیا, اور حیہ کا معنی ہوتا ہے سانپ, کالا سانپ. تو ایک صاحب جانتے ہیں نا, جانتے کہ نہیں جانتے, نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان. اگر علماء کے تحت آپ کام نہیں کریں گے, ان کے ساتھ نہیں چلیں گے اور ایسے فتوے فتاوے چلتے رہیں گے تو یہی ہوگا. ایک صاحب نے اس حدیث کو لیا تو بولے ارے کالا سانپ, اس میں بڑا فائدہ ہے, موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. اب وہ کالا سانپ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. کہاں سانپ ملا؟ کالا والا جنگل میں مل گیا, اس کو لے کے آ گئے. اس کو اچھی طریقے سے بھون بھان کے سامنے والے کو کھلا دیا. حالت کیا ہوئی ہوگی؟ اب زیادہ کچھ نہیں بولیں گے مولوی صاحب, زیادہ کچھ بولیں گے تو پھر آپ لوگ غصے میں آ جائیے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب سے صرف علم حاصل کیجئے گا تو ایسا علم کولونجی کو کالا سانپ بنا دے گا. علماء سے سیکھیے, مولوی صاحب سے سیکھیے, امام صاحب سے سیکھیے, ان کے ساتھ رہیے. اور ایک بات اور بتا دوں, آج کل کچھ لوگوں کو عدم جنون سوار ہے, دعوت 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 کا کام, دعوت کا کام, دعوت کا کام. تو میرا ایک ہی سوال ہے چھوٹا سا, کتنے سال سے آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب 10 سال سے کر رہا ہوں. آپ کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ 20 سال سے کر رہا ہوں. اچھا آپ کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ 25 سال سے کر رہا ہوں. قرآن کو کتنی مرتبہ آپ پڑھے؟ الحمدللہ سے لے کر ناس تک. مولوی صاحب ایک بار بھی نہیں پڑھا. اچھا ایک بار بھی نہیں پڑھا اور آپ قرآن سب کو دے رہے ہیں. ارے میری فوٹوز دیکھیے نا, اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا, اتنے لوگوں کو بانٹ دیا, اتنے لوگوں کو دے دیا. اللہ کے واسطے پہلے آپ عربی سیکھیے, قرآن خود پڑھیے, کم سے کم 5 مرتبہ 10 مرتبہ قرآن ختم کیجئے, پھر قرآن کی تبلیغ کیجئے. اور آیت نہیں سمجھ میں آئے تو علماء سے پوچھئے, اور جتنا سمجھ میں آئے اتنا ہی بات کیجئے. اگر ایڈوانس بات کیجئے گا تو سن لیجئے مسئلہ, سن لیجئے دلیل. المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 188 حدیث نمبر 8924. عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں من افتی الناس بکل ما یسألونہ فہو مجنون. وہ آدمی جو ہر سوال کا جواب دیتا ہے, ہر سوال کا جواب, نو نہیں ہے اس کا نام, آئی ڈونٹ نو نہیں ہے, ہر سوال کا جواب دیے جا رہا ہے, سمجھ جائیے وہ پاگل آدمی ہے. فتنے کا زمانہ ہے, اس لیے منہج سلف ضروری ہے, جمعیت اور جماعت کو پکڑ کے لے کے چلنا ضروری ہے. ہم اور آپ فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں. سنن ابی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4607. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوعظنا موعظۃ بلیغہ, بڑا اچھا خطبہ دیا. اتنا اچھا خطبہ, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کچھ لوگ بولتے مولوی صاحب رلانے والی تقریر کیجئے. تو رلانے والی تقریر کا اثر ان کو ہی ہوگا جو حلال کھاتے ہیں, حرام کھانے والے پر اثر کائے کو ہوگا؟ رلانے والی تقریر. ذرفت من العیون ووجلت من القلوب, دل ادم گھبرا گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, رلا دیا. تو ایک صاحب نے پوچھا کان ھذہ موعظۃ مودعین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگ رہا ہے یہ جدائی کا وقت ہے, آپ جدا ہو رہے ہیں ہمارے درمیان سے, فتنے کا زمانہ آئے گا, اس وقت کیا کرنے کا, کیسے رہنے کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ, میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور سننے کی اور اطاعت کرنے کی. آج اپنے یہاں امیر کی اطاعت نہیں ہے الا ماشاء اللہ, اور اپنے لوگوں کے ہاں تو اور نہیں ہے, مسلمانوں میں تو ویسے نہیں ہے, اور اپنے یہاں اور نہیں ہے, کیونکہ ہر آدمی ہر مصلی متولی ہے اپنے یہاں. جتنے نماز پڑھنے والے آتے سب متولی ہی ہوتے, اس سے کم نہیں. جن کی گھر میں کچھ نہیں چلتی ان کی کہاں چلتی ہے؟ مسجد میں چلتی ہے. ایک دن بیچارہ بڑی محنت سے وقت پر آیا اور گھڑی کو بار بار دیکھ رہا ہے اور امام صاحب کو تاک رہا ہے, امام صاحب اب لیٹ کاہے آئے؟ بڑی محنت سے آیا ایک دن,
اور بیچارے امام صاحب ہر دن حاضر رہتے ہیں، ایک دن 1-2 منٹ لیٹ ہو گئے تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ تو بولے مولوی صاحب ہر دن لیٹ ہو جاتے ہیں آپ، اس لیے کتنے مولانا لوگوں کو ہم لوگوں نے نکال دیا ہے۔ سر ہلائیے نا، نکالے ہیں کہ نہیں نکالے ہیں؟ کس لیے نکال دیے؟ کیونکہ سود کے خلاف بولے ہیں وہ، انٹرسٹ کے خلاف، بے نمازی کے خلاف بولے ہیں وہ، جھگڑا ختم کرنے کے خلاف بولتے۔ اور اگر متولی صاحب اللہ نہ کرے، عام بات کر رہا ہوں میں، عام سروے، کتنے متولی صاحب ذرا ڈھکے چھپے ہیں، وہ اپنا عیب چھپانے کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب آگے بات نہیں کرتا میں، سمجھ گیا آپ؟ نکال دیا ہم نے، نکال دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی ایسا وقت آئے میں وصیت کرتا ہوں سننے کی، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا امیر ہے، ذمہ دار ہے، تم ان کی بات ماننا۔ آج اپنے یہاں ہے عہدے کی لالچ، دیکھ ہی رہے ہم، اور آپ 2 بھوکا بھیڑیا چھوڑ دیا جا نقصان نہیں ہوگا جتنا مال کا لالچی اور عہدے کا لالچی نقصان پہنچا رہا ہے دین کو۔ میرے بھائیو، فتنے کا زمانہ ہے، ایسے آزمائش کے دور میں امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ پھر آگے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو پکڑ کے رکھنا، خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ کے رکھنا، ایک دم داڑھ سے دبا کے رکھنا، یہ داڑھ ہے داڑھ، ایک دم دبا کے رکھنا، اور نئی نئی چیز ایجاد مت کرنا۔ تو فتنے کے دور میں اپنے گھر کو لازم پکڑیے، آواز بند رکھیے، معاف کرنا سیکھیے، انا کو فنا کر دیجئے۔ اس حدیث کا ٹکڑا رہ گیا تھا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ معاف کرنا سیکھیے، آپس میں اختلافات ہیں، معاف کرنا سیکھیے، معاف کیجئے، معاف۔ پھر آگے کہا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ اب یہ حدیث بہت اہم ہے، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ آج ہم اور آپ اللہ کے لیے جھکنے کو تیار ہیں؟ آئیں بھائی، کیا ہم اور آپ اللہ کے لیے جھکنے کو تیار ہیں کہ بھائی صاحب جو ہوا سو ہوا، اللہ کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، جگ ہنسائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہم اور آپ، لوگ ہنس رہے ہیں۔ میں عام بات کر رہا ہوں، کوئی آپ کا کوئی میٹر نہیں، میں عام بات کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، گودی میڈیا، دلال میڈیا، بکاؤ میڈیا کیسے پیش کر رہی ہے، اور ہمارے کچھ نوجوانوں کی کہا جائے کچھ ایسی غلطی کی وجہ سے اسلام کی جگ ہنسائی کا ذریعہ ہو گئے ہم اور آپ۔ دشمن لوگ گالی دے رہے ہیں، ان کو بہت مزہ آ رہا ہے، مزہ، میں مزہ نہیں بولتا، میں کیا بولتا ہوں؟ مزہ آ رہا ہے۔ اور مسلکی لڑائی تو اپنے یہاں چلیے رہی ہے، دیکھ ہی رہے ہیں ہم اور آپ، اور اس کے اندر بھی اگر ہم اور آپ بھی ایسے رہیں گے تب تو اور مزہ آئے گا۔ واہ 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 واہ، موقع مت دیجیے، اللہ کے واسطے جھکنا سیکھیے، اور یاد رکھیے گا آپس کا لڑائی جھگڑا کرنا دین کو موڑ دیتا ہے۔ 1-2 بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4919، ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اپنے شوہر ابو دردہ سے، انہوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اس حدیث پر غور کیجئے، یہ حدیث میں ایک بیوی اپنے شوہر کے ذریعے سے حدیث بیان کرتی ہے۔ یہ ایسی حدیث ہے پورے حدیث کے مجموعے میں کہ ایسی حدیث آپ کو کم ملے گی کہ بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات بیان کرے کہ میرے شوہر نے کہا اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلے اللہ والی عورتیں کیسی تھی کہ وہ حدیث بھی سیکھا کرتی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی حدیث بیان کی ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی بتائیں گے؟ آئیں، نہیں معلوم، یہ سب نہیں معلوم، یہ سب نہیں معلوم۔ حدیث کی محبت کہاں چلی گئی؟ قرآن کی محبت کہاں چلی گئی؟ 2210 2210 2210 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہے۔
ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو درداء سے بیان کرتی ہے، اسے یہ پتہ چلا کہ مولوی صاحب کی بیوی بھی اگر ملبیائن ہوتی اور مسئلے مسائل جانتی تو وہ بھی کام کرتی، سب کو بتاتی، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں، جن کے اندر جانکاری ہے وہی کام کرے اور وہی کام بولے جو کام کو وہ جانتا ہے، ہر چیز میں ٹانگ نہ اڑائے، اور ٹانگ دیکھیے آپ اڑ ہی رہا ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ قالوا بلا یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ، کیا میں تم لوگوں کو نماز سے بہتر، روزے سے بہتر، صدقہ و خیرات سے بہتر چیز نہ بتلا دوں؟ ضرور بتلائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، بڑا کام ہے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، جو کوئی صلح کرانے والا کام کرتا ہے، ملانے والا کام کرتا ہے، وہ نفلی نماز سے بھی اچھا کام کر رہا ہے، نفلی روزے سے بھی اچھا کام کر رہا ہے، نفلی صدقہ و خیرات سے بھی اچھا کام کر رہا ہے، لوگوں کو ملانا۔ اس لیے ملانے والے بنیے، دور کرنے والے نہ بنیے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، اور آپس کا لڑائی جھگڑا کرنا موڑ دیتا ہے دین کو۔ مطلب ٹکلا جانتے ہیں، ٹکلا بن گئے، یہ ہے نا ٹکلا۔ اب نائی کے پاس جاتے ہیں، حجام کے پاس جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اے ٹکلا بنا، حجام کے پاس جاتے بولتے ہیں ٹکلا بنا، ٹکلا بنایا۔ اگر بال کہیں پر چھوٹ گیا تو کیا ہوتا؟ اپنی لینگویج، ابے اندھا ہے کیا، دیکھ یہاں چھوڑ دیا، ہٹ اندھا کہیں کا، لا آئینہ دیکھا، آئینہ دکھا دی، دیکھ یہاں چھوڑ دیا تو، چل اس کو صاف کر، صاف کر دیتا بیچارہ چپ چاپ۔ جب ہم اور آپ لڑتے ہیں کسی سے، جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اخلاق میں بھی ہم اور آپ ایسے ہی گر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کو، رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں اور دشمنی کے لیے غیبت کرتے ہیں، ادھر ادھر دوسروں کو بولتے ہیں اور اپنی نیکی دوسروں کو بانٹ رہے ہیں، جبکہ ملے گا کیا؟ معاف کرنا سیکھی۔ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتے، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتے، اور بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ میں ایک جگہ گیا اور میں نے ایک حدیث سنائی، ایک صاحب سے 5 سال سے جھگڑا تھا، اور اتفاق سے دونوں میری تقریر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے لیے جھک جائیے، کیا معلوم کس کی موت آ جائے۔ بس یہ جملہ کہا، اللہ نے دونوں کے دل میں بات ڈال دی، کیونکہ اللہ کے لیے جھکے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ کیونکہ جو اپنے لیے جھکے گا وہ کبھی نہیں جھک پائے گا، جو اللہ کے لیے جھکے گا وہ ہمیشہ جھک جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، کوٹ کچہری جس کے گھر میں گھس گئی، سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، کوٹ کچہری کا راستہ جس نے دیکھ لیا ہے، سکون ختم ہو گیا۔ اور اللہ نہ کرے دوسری چیز جو بولنے جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے اگر بیماری میں کوئی آزما لیا گیا، ہاسپٹل بھاگتے بھاگتے اس کی آزمائش بڑھ جاتی ہے۔ اور کوٹ کچہری کے چکر لگا لگا کے تھک جاتا ہے، پھر فیصلہ وہی ہوتا ہے آپس میں بیٹھ کے حل کرو۔ جب میں نے یہ حدیث سنا دی، اب دیکھیے اللہ نے کیسے دل میں بات ڈال دی۔ دونوں اٹھے اور کہا مولوی صاحب آج اس حدیث کی بنیاد پر ہم دونوں گلے ملتے ہیں، 5 سال سے جو گلا شکوہ تھا، آپ کی اس حدیث نے اس گلے شکوے کو ختم کر دیا۔ موت کب آ جائے میرے بھائیو، موت کب آ جائے۔ ایک جگہ اور میں نے یہ حدیث بیان کی، ان کو امام صاحب سے جھگڑا تھا، اپنے لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جب تک یہ امام یہاں رہے گا ہم مسجد میں نہیں آئیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے یہاں، امام صاحب کو نکالو یا میں نکل جاؤں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اپنے یہاں۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا بیٹا بہت بگڑا ہوا ہے، میری بیٹی بگڑی ہوئی ہے، میری جورو میری بیوی بگڑی ہوئی ہے، میری بہن بگڑی ہوئی ہے، میری ماں صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے آج تک نہیں کہا میری ماں کی وجہ سے، میری بیوی کی وجہ سے، میرے بیٹے کی وجہ سے اور بہن کی وجہ سے میں گھر چھوڑ رہا ہوں۔ کبھی بولیے نہ بولے کبھی، لیکن امام کی وجہ سے مسجد چھوڑ دیا۔ میں عام بات کر رہا ہوں، آپ یہ مت سوچئے کہ میں
کسی کا نام لیا, یہ عام سروے بیان کر رہا ہوں. میں نے ایک حدیث سنائی ایک جگہ پہ, کچھ صاحب کو امام صاحب سے واقعی تکلیف تھی, پھر اس کے بعد تقریر سننے کے بعد وہ آئے اور گلے ملے اور رونے لگے امام صاحب. کہا امام صاحب ہم سے غلطی ہوئی, معاف کر دیجیے, کیونکہ امام کی دعا بھی لگتی ہے اور امام کی بد دعا بھی لگتی ہے. یہ بد دعا والی حدیث بیان کر کے رخصت ہوں گا. تو یاد رکھیے گا, علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے. اگر زیادہ بدتمیزی کیجیے گا, وہ اگر بد دعا دے دیں گے تو گڑبڑی. دلیل صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کمانڈر ہیں, کوفہ کے گورنر ہیں, امام بھی ہیں. وہ ایک صاحب تھے اسامہ بن قتادہ, انہوں نے کہا او سعد, ان کو آتا نہیں کچھ, انصاف نہیں کرتے, صحیح سے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. تو کیا کیا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دیا, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا. لیکن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جو بھی دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہو جاتی تھی. یاد رکھیے گا, امام صاحب سے ہم اور آپ دعا کراتے ہیں, مولوی صاحب سے دعا کراتے ہیں, جس طرح ان کی دعا لگتی ہے بد دعا بھی لگتی ہے. اس لیے امام صاحب کی بد دعا سے بچیے, مولویوں کی بد دعا سے بچیے. یاد رکھیے گا, ان کو نکال دیے امامت سے. اپنے یہاں بھی ایک ہی دو لوگ سر پھرے ہوتے, متولی صاحب کو ٹھوک دیتے 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 نکالو 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 نکالو, ایسا کرتے 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 نکال دیتے. صحیح, بڑا اچھا لگتا, میں نے امام صاحب کو نکال دیا, میں نے امام صاحب کو نکلوا دیا. آپ لوگ ہنس نہیں رہے میرے ساتھ, اچھا ہوا نا بھائی, خوشی ملتی ہے کہ میں نے نکلوا دیا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ مسئلہ ہوا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, ایک کمیٹی بھیجی, جا کے تحقیق تو کرو, یوں ہی نکال نہیں دینا, تحقیق کرنا ضروری ہے. کمیٹی آئی, بیٹھی, سب مسجد میں گئے. سعد بن وقاص کیسے ہیں, بڑے اچھے ہیں. کیسے ہیں, بڑے اچھے ہیں. ارے کیسے ہیں, بڑے اچھے ہیں. کیسے ہیں, بڑے اچھے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہو گیا جن کا نام تھا اسامہ بن قتادہ, کہا اچھے نہیں ہیں, صرف ایک ہی آدمی. اب دیکھیے اکیلے کی چلی, پبلک ساتھ میں نہیں ہے, لیکن ایک اکیلا اپنا چلا لیا تو چلا لیا. ابھی اس کی بھی بجنے والی, ایسا مسئلہ گڑبڑ ہوگا کیسے, کیونکہ امام صاحب بد دعا دے دیں گے. ابھی ایک ہی آدمی کی چلی اور اتنی چل گئی کہ امام کو نکال دیے. خوش ہو گئے, امام کو ہم نے نکلوا دیا, ہم سے اچھا کون ہوگا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا ہی نہیں گیا, کھڑے ہو گئے. کہا اے اللہ یہ جھوٹا آدمی ہے, اگر یہ جھوٹا فَأَتِلْ عُمْرَهُ وَأَتِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ, یا اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے, اس کی غریبی کو بڑھا دے اور اس کو فتنے میں ڈال دے. 3 بد دعا, لمبی عمر دے دے, غریبی کو بڑھا دے اور فتنے آزمائش میں ڈال دے. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں, اگر جس کا بھی ذہن اس ٹائپ کا ہے, اپنے اماموں کے ساتھ, مولویوں کے ساتھ, اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچا لے. جس دن بد دعا نکلے گی وہ کہیں کا نہیں بچے گا. 3 بد دعا دے دی, نہیں رہا گیا. راوی بیان کرتے ہیں عبد الملک کہ میں نے دیکھا کہ یہی آدمی اسامہ بن قتادہ ایک وقت ایسا آ گیا, اس کی عمر لمبی ہو گئی. یہ ہے نا بھاؤں, یہ دیکھ رہے ہیں بھاؤں کے بال, بھاؤں, یہ بھاؤں کے بال اتنے بڑے بڑے ہو گئے کہ آنکھ میں گھس گئے, یعنی اتنے بڑے بڑے ہو گئے. اور اس کے بعد اس کی عمر بڑی لمبی ہو گئی, غریبی بھی بڑھ گئی, اور وہ آدمی ایسا ہو گیا کہ روڈ پر چلتا تھا اور لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. اس نے کہا اساوتنی دعوت سعد, مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے. اس لیے میرے بھائیو, اگر ہم نے اور آپ نے بھی کسی عالم کو ستایا یا کسی کو ستایا ہے, اللہ کے واسطے معافی تلافی کر لیجیے. اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو ہم اور آپ کہیں کے بھی بچنے والے. چلیے 2 حدیث. سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1919. ایک بزرگ آ رہے تھے تو بیچارے کو آنے میں ذرا لیٹ ہو رہا ہے, لوگ جگہ نہیں دے رہے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یؤقر کبیرنا
ولم یرحم صغیرنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا۔ تو اس حدیث میں دونوں کے لیے پیغام ہے۔ کس کے لیے؟ بڑوں کے لیے بھی پیغام ہے، چھوٹوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ اگر بزرگ کوئی آ رہے ہیں تو ہم نے یہ نہیں بولنا دھکا دے دینے کا، آئیے چاچا آئیے۔ کہیں پر وہ وضو بنا رہے ہیں، پانی لے لیجئے۔ راستے میں چل رہے ہیں، ہماری بائک سے انکل جی آئیے چھوڑ دیتے ہیں آپ کو، اپنی گاڑی پہ بیٹھا لیجئے۔ کہیں وہ راستہ مانگ رہے ہیں، ان کو راستہ دیجئے۔ بڑوں کی عزت کیجئے، دعائیں لیجئے، پھر آپ سے اچھا کون ہوگا؟ چھوٹوں پر رحم کھائیے تو آپ سے اچھا کون ہوگا؟ لوگ عزت کریں گے، ماشاءاللہ فلانے متولی صاحب کتنے اچھے ہیں، فلانے امیر صاحب کتنے اچھے ہیں، ماشاءاللہ فلانے مولی صاحب کتنے اچھے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے تالی بجتی۔ آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آیا کرتے تھے اور بڑوں کا احترام کرتے۔ جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹے ذرا بولنے کا نہیں، لیکن اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ بڑوں کی مجلس میں چھوٹے بھی آئیں تاکہ وہ سیکھیں۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6066 ہے غالباً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرونی بشجرۃ مثلها مثل المسلم، تم لوگ یہ بتاؤ کہ ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان جیسا ہے۔ اب یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا۔ اس سے یہ پتہ چلا تقریر کے دوران سوالیہ انداز بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ اچھا آپ لوگ بتائیے ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان جیسا ہے، کون بتائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ ایک پیڑ ایسا ہے، ایک جھاڑ ایسا ہے جو مسلمان جیسا ہے۔ جیسے مسلمان بڑا سیدھا ہے، نہیں جانتے؟ دیکھیے وہ ہاں صحیح آپ نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم تو نہیں معلوم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعد میں فرمایا، وہ جو چھوٹے میاں گئے تھے مجلس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قد وقع النفس النخلہ، کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی، یہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا پیڑ۔ کھجور کے پیڑ میں کھجور بھی ہے، وہ فائدہ دے رہا ہے، اس کے پتے بھی فائدہ دے رہے ہیں، اس کا چھلکا بھی فائدہ ہے، پورا درخت فائدہ ہے۔ اس لیے فائدے والے مسلمان بنیے، نقصان والے نہیں۔ مثال کتنی پیاری ہے، فائدے والے مسلمان بنیے، آپ جہاں کہیں رہے آپ سے فائدہ ہو، نقصان نہیں ہو، ویسا مسلمان بنیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے میاں خاموش بیٹھے ہیں عبداللہ بن عمر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دے دیا۔ اس لیے مولوی صاحب کو چاہیے کہ اگر سوال کریں جواب نہ بنے تو خود ہی دے دیں۔ تو کھجور کا درخت ہے۔ تو جب مجلس اٹھی، برخاست ہوئی، چھوٹے بڑے سب ہیں، سب نکلے باہر، تو کہا ابا جان میرے دل میں آ گیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، اور باپ ہے، اور اگر بیٹا سب کے سامنے جواب دے دے تو باپ کے دل کا کیا کہنا اور ماں کے دل کا کیا کہنا۔ کانفرنس جب ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے اسکول میں، میرا بیٹا ہے، وہ نہ بھی رہا جاتا ہے نہ رہا نہیں جاتا تو اس کیا کہ بولتے ہیں دیکھیے نا وہ میرا بیٹا ہے، دیکھیے نا میری بیٹی۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ کہا بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، اگر اسی وقت بول دیا ہوتا تو میرا کیا کہنا کہ عمر کے بیٹے عبداللہ نے جواب دیا، میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ آخری بات، اس حدیث میں بڑے اور چھوٹے سب کے لیے عبرت ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان، ایک طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، ایک طرف عمر فاروق، آپ ابا بیٹھے ہیں، اور یہ چھوٹا منہ بڑی بات، اس لیے یہ چیز نے مجھے روک دیا، ورنہ میں جواب دے دیا ہوتا۔ دیکھا آپ نے؟ اپنے بچوں کو دینی مجلس میں لے جائیے تب نہ وہ سیکھیں گے۔ اس لیے میں ذمہ داروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو بھی بلائیے آپ مجلس میں، ان کو سکھائیے، ان کی پریکٹس کرائیے، ان سے کام لیجئے، تب نہ ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑے چھوٹے سب بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو بات یہی کرنی تھی، کچھ باتیں آپ کو بتانی تھی۔ نوجوانوں کا کردار، جماعت کے ساتھ جڑ کر رہیے، کیونکہ یہ ایک ماں ہے، اور ماں سے کبھی کوئی بچھڑتا، اور جو بھی بچھڑا ہے ماں سے، ماں کی بد دعا اگر لگی ہے، وہ کہیں کا کامیاب ہو سکا؟ ایک سمندر ہے، اور سمندر کے ہم سب ان کے لیے تالاب بن کے وہاں پہنچ رہے ہیں، ان کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ نالا جو بہتا ہے، نالے نے آج تک نہیں پوچھا کہ سمندر کا راستہ کہاں ہے، بس وہ منزل کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ترقی کب ہوگی؟ جب ہم اور آپ ملیں گے۔ میں دھاگا پہنا ہوں تو آپ نے نہیں مانا، آپ نے کہا مولوی صاحب آپ کرتا پہنے ہیں، یہ کرتا دھاگوں سے بنا ہے۔ میں نے کہا انگلی تو آپ نے کہا نہیں،
یہ انگلیاں تو ہے لیکن انگلیاں اگر پانچوں مل جائے تو 5 کا پنچ بن جائے۔ اجتماعیت کی اہمیت ہے، ایک ساتھ رہنے کی اہمیت ہے، اتحاد کی برکت ہے۔ اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھیے، اپنی انا کو فنا کر دیجئے۔ مل کے رہیے گا تو طاقت بنی رہے گی، مل کے نہیں رہیے گا تو اکیلی انگلی ٹوٹ جائے گی اور کہیں کے بھی ہم اور آپ نہیں رہیں گے۔ تو یہی پیغام دینا تھا، مجھے اور کسی سے کوئی چیز نہیں بات کرنی تھی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ علماء سے جڑ کے رہیے، اماموں کی عزت کیجئے، ذمہ داروں کا احترام کیجئے۔ ذمہ داروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا احترام کرے، ان کو عزت دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ صرف اللہ کی توفیق سے، جو باتیں کچھ ادھر ادھر ہو گئی میری طرف سے، میری اردو ذرا بہت لو لیول کی ہے، اس کو معاف کر دیجئے گا۔ جو پیغام میں نے دیا اس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔